وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ باتیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ ابن جریر الطبری کہتے ہیں وَأَمَّا الصُّحُفُ صحف فَإِنَّهَا جَمْعُ صحیفہ، صحف صحیفہ کی جمع ہے۔ وَإِنَّمَا عُنِيَ بِهَا، اس سے مراد کتب ابراہیم اور موسیٰ ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو کتابیں دی گئیں وہ صحیفوں سے مراد ہیں۔ جامع البیان کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ صحف یہ کیا ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر کتابی شکل میں نازل فرمائی تھی۔ اہل علم کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحیفے میں وعظ، نصیحت اور حکمتیں موجود تھیں، عبرتیں موجود تھیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن کریم میں مختصراً ذکر کیا ہے صحیفہ ابراہیم کو اور کہیں مفصل ذکر کیا ہے۔ وَقَدْ ذَكَرَهَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعٍ، صحیفہ ابراہیم کا ذکر کئی جگہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ منہا المجمل، کہیں پر بالکل شارٹ کٹ میں آیا ہے، ومنہا المبین، اور کچھ جگہوں پہ بالکل کلیئر اور واضح طور سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ صحیفہ ابراہیم کب نازل ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واصلہ بن الاسقا روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو صحیفے دیے گئے وہ فرسٹ رمضان کو، پہلے رمضان کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صحیفے عطا فرمائے۔ وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان، تورات کا نزول 7 رمضان کو ہوا، یعنی 6 رمضان گزر چکے تھے، 7ویں رمضان کو ہوا۔ والانجیل ل13 خلت من رمضان، اور انجیل کا نزول 14 رمضان کو ہوا۔ وانزل القرآن فرقان ل24 خلت من رمضان، اور قرآن کریم کا نزول ہوا 25 رمضان کو، 24 رمضان گزر چکے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید علم و عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔